بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے آغاز جو نہایت مہربان اور بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جس گھر میں عورت اپنے ہاتھوں سے کپڑے دھوتی ہے وہاں سے دو خاص چیزیں آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے۔ محترم ناظرین، آج ہم ایک دلچسپ حکایت کے ذریعے آپ کو یہ بتانے جا رہے ہیں کہ وہ دو چیزیں آخر کون سی ہیں جو ایسے گھر سے رخصت ہو جاتی ہے۔ ناظرین، شاہ جین بیان کرتا ہے کہ شازیہ ایک نہایت حسین و دلکش لڑکی تھی۔ جب میں نے اسے پہلی بار دیکھا تو اس کی خوبصورتی نے مجھے اس قدر متاثر کیا کہ میں فوراً اس سے شادی کرنے کے لیے بے چین ہو گیا۔ میں نے اپنے گھر والوں کے ذریعے اس کے والدین سے بات کی اور انہوں نے بھی زیادہ دیر کیے بغیر اس رشتے کو قبول کر لیا۔ تاہم شازیہ کی کچھ شرائط تھی جن کا مجھے بعد میں علم ہوا۔ پہلی شرط یہ تھی کہ شادی کی تقریب صبح 8 بجے منعقد ہوگی۔ باقی شرائط جاننے کی میں نے کوشش ہی نہ کی، گویا میں اس کی محبت میں اس قدر گرفتار تھا کہ مجھے کسی بات کی پرواہ نہ رہی۔ آخر کار اپریل کے پہلے جمعے کو ہماری شادی خیریت سے ہو گئی۔ شازیہ کو حاصل کرنے کی خوشی میرے لیے ناقابل بیان تھی۔ میں مستقبل کے خوابوں میں کھویا ہوا تھا۔ اسی دن شام کو مغرب سے پہلے شازیہ رخصت ہو کر میرے گھر آ گئی۔ عصر کے وقت مجھے اس کے ساتھ تنہائی کا موقع ملا۔ رسم منہ دکھائی میں نے اسے ایک قیمتی تحفہ پیش کیا۔ وہ شکریہ ادا کر رہی تھی کہ اچانک اس نے کہا کہ پہلے میری شرائط سن لو، اگر منظور ہو تو ٹھیک ورنہ اسی وقت مجھے طلاق دے دو۔ یہ سن کر میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میں حیران تھا کہ ایک عورت یہ بات کیسے کر سکتی ہے۔ شازیہ نے سنجیدگی سے کہا کہ اس کی شرط بہت سادہ ہے کہ تم رات کے وقت کبھی میرا چہرہ نہیں دیکھو گے، چاہے تمہارا دل کتنا ہی کیوں نہ چاہے۔ میں رات کو کسی سے نہیں ملوں گی اور اندھیرا ہوتے ہی اپنے کمرے میں چلی جاؤں گی۔ میں نے وجہ پوچھنے کی کوشش کی مگر اس نے سختی سے کہا کہ اگر میں نے اس شرط کی خلاف ورزی کی تو وہ صبح ہی مجھ سے علیحدگی اختیار کر لے گی۔ میں نے اس کی بات مان لی کیونکہ اس کی محبت میرے لیے ہر چیز سے بڑھ کر تھی۔ مگر شادی کے کچھ ہی دن بعد مجھے احساس ہوا کہ یہ شرط نبھانا کتنا مشکل ہے۔ لوگ باتیں بنانے لگے کہ میری بیوی رات کو باہر نہیں نکلتی۔ کچھ اسے مذاق سمجھتے ہیں اور کچھ عجیب کہانیاں گھڑ لیتے ہیں۔ ایک ہفتے بعد شازیہ نے کمرے کا بلب بھی اتار دیا تاکہ کہیں میں غلطی سے اس کا چہرہ نہ دیکھ لوں۔ اس کا یہ رویہ میرے تجسس کو بڑھاتا جا رہا تھا۔ وہ اکثر بے چین رہتی، کسی کا انتظار کرتی اور فون پر دھیمی آواز میں بات کرتی۔ ایک دن مجھے محسوس ہوا کہ وہ کسی غیر مرد سے بات کر رہی ہے جس سے میرے دل میں شک پیدا ہوا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ حقیقت جان کر رہوں گا۔ ایک دن میں دفتر سے جلدی گھر آیا تو دیکھا کہ شازیہ پریشان ہے اور کسی کے آنے کی منتظر ہے۔ دروازہ کھولا تو سامنے میرا پرانا دوست انسپکٹر
مظہر حیات کھڑا تھا، وہ مجھ سے ملنے آیا تھا، مگر میرے دل میں شک پیدا ہو چکا تھا کہ شاید وہ شازیہ سے بھی رابطے میں ہے۔ آخر کار ایک رات میں نے ہمت کر کے شازیہ کا چہرہ دیکھنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے ٹارچ جلائی اور جیسے ہی روشنی اس کے چہرے پر ڈالی، میری چیخ نکل گئی۔ میں صدمے میں تھا۔ شازیہ رونے لگی اور اس نے اپنی پوری کہانی سنائی۔ اس نے بتایا کہ وہ ایک ایسے گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں جہاں والدین نے کبھی اسے محبت نہیں دی۔ وہ تنہائی کا شکار رہی اور غلط راستوں پر چل پڑی۔ ایک دن اس نے ایک نیک نوجوان سعود کو جھوٹے الزام میں پولیس کے حوالے کر دیا۔ اس نوجوان نے تکلیف میں اسے بد دعا دی کہ اس کی راتیں کبھی پرسکون نہ ہو۔ اس کے بعد شازیہ کے چہرے پر رات کے وقت شدید دانے نکل آتے تھے جو صبح تک غائب ہو جاتے۔ اسی وجہ سے وہ رات کو اپنا چہرہ کسی کو نہیں دکھاتی تھی۔ وہ اپنے ماضی پر نادم تھی اور چاہتی تھی کہ اس نوجوان سے معافی مانگ سکے۔ یہ سب سن کر میرا دل نرم پڑ گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہے، مگر توبہ اور تبدیلی بھی ممکن ہے۔ شازیہ نے اپنی زندگی بدل لی تھی اور میں نے بھی اسے قبول کر لیا، اگرچہ دل میں ایک خلش باقی رہی۔ ناظرین، اس واقعے میں ہمارے لیے کئی سبق پوشیدہ ہے۔ چھوٹی چھوٹی خوشیوں کی قدر کریں، عاجزی اختیار کریں اور دوسروں کی عزت کریں۔ زندگی میں سکون انہی چیزوں سے حاصل ہوتا ہے، اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جس گھر میں عورت ہاتھ سے کپڑے دھوتی ہے، وہاں سے دو چیزیں ختم ہو جاتی ہے، تو وہ یہ ہے کہ ہاتھ سے محنت کرنے سے ذہنی دباؤ کم ہوتا ہے، اور دوسرا غم حسد اور دل کی کدورتیں آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے۔ آخر میں یہی کہوں گا کہ دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے، اللہ پر یقین رکھے اور لوگوں سے شکوہ کرنے کے بجائے خود کو بہتر بنانے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالی ہمیں سچائی، صبر اور عاجزی کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔